دوستو پچھلے بیان میں نے یہ بتایا تھا کہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا اور دوسرا کیا حق ہے کہ جن کو ادا کرنا ہم مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ تیسرا حق امت پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ چیز کسی شخص کے اندر ہو تو ایمان کا مٹھاس، جو ایمان کی لذت ہے، جو ایمان کا مٹھاس ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کا مزہ اسے ملنے لگتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کی جائے کہ وہ جیسے محبت کسی دوسرے سے نہ ہو۔ جی ہاں دوستو، اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر پیدا ہو گیا، کسی مسلمان نے اپنے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا کر لی کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یقیناً وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایمان کے محبت کو ڈال دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں سے کوئی اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور دیگر تمام لوگوں کی بنسبت سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ دوستو اب سوال یہ ہے، جی ہاں دوستو، صرف زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عملی طور پر اس کا اظہار کرنا ہوگا، اور اس کا بھی طریقہ اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا سے لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، لوگوں کو یہ بات خبر اور معلوم ہونی چاہیے کہ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری تم اطاعت کرو۔ یعنی نبی سے محبت کا اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جن طریقوں پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا، ان طریقوں کو اپنا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنے اندر رائج کیا جائے، اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیدا کیا جائے، اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جن طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو چلایا تھا، تب جا کر کے ہم اپنی محبت میں سچے ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، کہ اگر تم نبی سے محبت کرنے لگتے ہو، ان کی اتباع کرنے لگتے ہو، تو بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ویغفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد آگے فرمایا کہ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت اسی شکل و صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کی باتوں کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، ہم سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اسے اپنے اندر زندہ کریں، اسے اپنے اندر اجاگر کریں،
تب جا کر کے ہم اپنی جو محبت میں دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنی دعوے میں سچے ہوں گے، ہم سچے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے ہوں۔ آمین۔